اب میں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو جامعہ نظامیہ کے مفتی ہیں ان کو دعوت دیتی ہوں۔ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس الذكر كالأنثى، صدق الله العظيم۔ صدر علی قدر، معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، عفت مآب خواتین امت، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے، فضل و انعام ہے کہ آج ایک انتہائی عظیم مقصد کے تحت مختلف مقامات سے خواتین امت اور دختران ملت جمع ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سب سے پہلے قرآنی آیات نازل فرمائی۔ 5 سورہ علق کی آیتوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وحی الہی کی پاکیزہ روشنی حاصل کی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ میسج دیا کہ میری تعلیمات میں خواتین کو نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ سب سے پہلے مردوں کے بالمقابل عورتوں کو ترجیح دی گئی ہے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام سے پہلی مرتبہ قرآن کسی مرد نے نہیں سنا، ایک خاتون نے قرآن کو سنا ہے، اور یہ انتخاب نبی کریم علیہ السلام کا قیامت تک آنے والوں کو ذہن و فکر دے رہا ہے کہ اے میرے نام لیوا لوگو، میری تعلیمات میں خواتین کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا۔ دیکھو، سب سے پہلے میں نے ایک خاتون کو قرآن سنایا ہے، اور جب انہوں نے قرآن کو سنا کہ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا کیا کردار ہے، آپ اس حقیقت کو سمجھیے گا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے جب سب سے پہلے قرآنی آیات کو سنا، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو کیفیت طاری تھی، جس میں آپ فکر مند نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہرگز فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کے وقار میں کمی نہیں آنے دے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مفلسوں کو کما کما کر عطا فرماتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں، مصیبت جن کو راہ حق میں لاحق ہوتی ہے آپ ان کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ تو حضرت بی بی خدیجہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ صرف یہ تسلی کے کلمات کہے ہیں بلکہ وہ عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ، ان آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل قوم میں سب سے سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے عالم ہیں، ان کے پاس چلیں، یہ پیغام ان کو سنائیں۔ تو ان کی فراست دیکھیے گا میری بہنوں، ایک عورت کو جب قرآن کا علم ملتا ہے، پیغمبر اسلام کا فیض ملتا ہے، تو وہ قرآن کے علم کو اور اس کے فیض کو اپنے حد تک رکھنا نہیں چاہتی، وہ اپنی صلاحیتوں سے انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے۔ اور اسلام کا پہلا انقلاب جس سے برپا ہوا وہ مرد نہیں، ایک خاتون ہے۔ مردوں کی جماعت کا کردار ناقابل فراموش ہے، مگر میری بہنوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو کم ہمت نہ سمجھیے گا، آپ کے ذریعے سے سال انقلاب ایسا برپا ہوگا کہ تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گی۔ دیکھیے بی بی خدیجہ کی سوجھ اور بوجھ اور فہم اور فراست، عرض کرنے لگی: حضور چلیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب چلے
تو وہ خود حضور سے کچھ نہیں کہتی ہے کہ آپ کہیے، وہ اپنے چچا کے بھتیجے سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن عم، حضور سے سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی، نبی پاک علیہ السلام نے آیات قرآنیہ سنائی، تو ورقہ بن نوفل نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی تائید و نصرت کا اعلان کیا اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ واقعے کی تفصیل سے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں وقف ایکٹ کے ذریعے سے جو اہم ترین مقصد کو آپ کو سامنے رکھ کر بلایا گیا، آپ کا شانہ بشانہ کہنا جو لفظ کے طور پر ہوتا ہے اس حد تک ہی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی گود میں پرورش پانے والے بچوں کی آپ بہترین تربیت کر سکتی ہو اور ذہن و فکر کو اجالے دے سکتی ہو، اور جیسا آپ نے سماعت کیا ہے کہ مسلم مسائل کے سلسلے میں یہ نیا آج کا مسئلہ نہیں، آگے اور کیا مسائل آنے والے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ دین اسلام پر بصیرت سے عمل نہ صرف کرتے رہیں بلکہ ہر دور میں اپنی نسل کو یہی سکھائیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ برائے فتح پہلی شرط ہے ثابت قدم رہنا، جماعت کا بہم رکھنا، جماعت کا بہم رہنا۔ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ یہی نصر من اللہ کا اصول جاویدانی ہے، یہی اسلام کی فتح شرط حصول کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔